نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد الحمد والصلاة دورے حاضر کے مسائل کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ موضوع ہے مظلوم فلسطینی اور امت مسلمہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 22 کی تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا من قتل نفسا بغیر نفس کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچائی. اس آیت کی تفسیر میں علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر تفسیر بیضاوی میں لکھا کہ من حیث انہ اتک حرمت الدماء وسرق القتل وجرى الناس علیہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام انسانوں کو قتل کیا. فرماتے ہیں کہ اس نے جب کسی بے گناہ کو قتل کیا تو اس نے وہ قتل کرنے کا جو جرم ہے اس کو بعد سے دوبارہ نہیں کیا اور اس نے دوسرے لوگوں کو اس جرم کے ارتکاب کی ضرورت دلائی. پھر کسی کے تحت متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ چیز موجود ہے. حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی الجسد فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے. جب اس کے کسی جسم کو ایک اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا سارا جسم بے سکونی اور بے خوابی اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے. دوسری حدیث میں امام مسلم نے کوئی روایت کیا وعن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى رأسه كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله. فرماتے ہیں کہ ان مومنوں کی مثال ایک فرد واحد کی طرح ہے. جب اس کی آنکھ کسی درد میں مبتلا ہوتی ہے سارا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب اس کا سر درد میں مبتلا ہوتا ہے اس کا پورا جسم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی حدیث کی شرح میں مفتی احمد خان نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنانے کی 6 جلد میں لکھتے ہیں کہ قوم مسلم ایک جسم کی طرح ہے اور افراد مسلم یعنی فلسطینی مسلمان اس کا عضو ہے اور ایمان مسلم اس جسم کی جان ہے اور غیرت مسلم اس کے ساتھ جو ایمانی تعلق ہے حرارت ایمانی کا تعلق ہے. اور اس تعلق کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دوسرے کی تکلیف کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ اس کو ہی پہنچ رہی ہو. اب ان مذکورہ بالا احادیث کی تصریحات کی روشنی میں فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا بنتی ہے
کیا اپنے شعور کے دروازے پر قرآن مجید کی جب تک ہم سن رہے ہیں؟ کیا ہم اس تعلق کی رسالت کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل زندہ ہیں؟ کیا 5-6 سال کے وہ معصوم بچے جو اپنے گرے ہوئے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھ کر شہید ماں باپ کی یاد میں رو رہے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو نہیں آتا؟ کیا ہزاروں مسلمان جو اپنے گرے ہوئے گھروں کے ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے چلا رہے ہیں، ان کی بے بسی پر ہمارا دل نہیں اٹھتا؟ کیا وہ آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر معصوم بچہ زمین پہ پڑی لاشوں میں اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، پھر اس کے منہ پر منہ رکھ کر اتنے درد سے روتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے رونے سے آسمان ٹوٹنے لگا ہے؟ کیا وہ ننھی معصوم بچیاں جن کے جسم زخمی ہیں، ان کے والدین جنت کو پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی یاد میں جب اتنے درد سے روتے ہیں تو کیا ہماری نیندیں نہیں اڑتی؟ فلسطینی مسلمانوں کے اسرائیلی درندے رسیوں سے باندھ کر پہلے پورے زور سے ان کی کمر میں چھرا گھوم رہے ہیں، اس کے بعد انتہائی صفائی کے ساتھ ان کی کھال ڈال رہے ہیں۔ کیا ایسے دردناک منظر دیکھ کر ہمارا خون نہیں کھولتا؟ کیا اپنے 7-8 سال کے وہ معصوم بچے جن کے پیچھے اسرائیلی یہودی اس طرح دوڑ رہے ہیں جیسے خرگوش کے پیچھے شکاری کتا بھاگ رہا ہو، پھر جب ان کو پکڑ لیتے ہیں تو ان کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیتے ہیں، کیا صاحب اولاد انسان یہ دردناک خونی مناظر دیکھ کر خاموش رہ سکتا ہے؟ کیا 57 اسلامی ممالک کے اندر کوئی ہے صلاح الدین ایوبی کا والد کہ ان یہودیوں کو زندان شکن جواب دے سکے؟ اے 1.5 ارب مسلمانوں کے سیاسی لیڈروں، اے حکومتوں کے تختوں میں پڑی زندہ لاشوں، اے اقتدار کی دیوی کی بدبودار پجاریوں، اے اللہ کی رضا کو پس پر ڈال کر یہود و نصارہ کے قدموں میں قربان ہونے والے ذہنی غلاموں، کیا یہ خونی مناظر دیکھ کر بھی ہم خاموش ہیں؟ کیا ہمارے کو غصہ نہیں آتا؟ ذرا ماضی کے گھٹنوں میں ایک جھلک دیکھیے، جب ریجی ناٹ نے چند تاجر مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور انتہائی بے ادبی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ محمد کرتے ہو، بلاؤ اپنے محمد کو، تو یہ تانا سن کر ایک جو قیدی تھا وہ جیل سے بڑی مشکل سے دیوار کو پھلانگ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا، سلطان معظم، آپ کے پاس ایک انتہائی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فرمانے لگا کہ ریجی ناٹ نے ہمارے چند تاجروں کو پکڑ لیا اور ہم سے بدتمیزی کی ہے، اور اس گھٹیا انسان نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو انہوں نے مزید فرمایا کہ اگر وہ مجھے ظلم کرتا مجھ پر تو میں ظلم کو برداشت کر لیتا، اگر وہ مجھ پر ظلم کی چکیاں جلاتا میں اس کو بھی برداشت کر لیتا، لیکن اس گھٹیا انسان نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس گستاخی کا بدلہ اب میں لے کر رہوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہے اس امید سے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کارروائی سے نجات دلا سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کیا امید ہے؟ ہم لوگوں نے کس کو امید بنایا ہوا ہے؟ اس کے پاس ایک امید تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی یہ واقعہ سن کر ان کی آنکھوں میں صدمے سے آنسو اتر آتے ہیں، پھر ان کی آنکھوں کی سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجود آنکھوں کے صرف ڈوڑے ان کی قلبی اضطرابی اور پریشانی کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور نگاہ اٹھا کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے خدا، میں اس وقت تک اپنی کمر زمین سے نہیں لگاؤں گا جب تک میں مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کا بدلہ نہ لے لوں۔ آپ اپنی فوجوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کارروائی کا حکم دیتے ہیں، پھر اس گرفتاری اور کارروائی کے اندر کئی مہم لگ جاتے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نیند آتی تو انسانی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے، جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ زمین پر یا دیوار کے ساتھ ہمارا لگا کر سو لیتے۔ پھر جب ریجی ناٹ کو پکڑ لیا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں لایا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس کو جوڑا اور پورے جلال اور غصے کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے نبی کے دشمن، کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی مائیں باندھ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے غیرت مند بچے جننا چھوڑ دیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اللہ کے دین کے ہمراہ موجود ہیں جو اس کے نبی کی عزت کا پہرا دے سکتے ہیں، لیکن آج دوبارہ مسلمان بیٹیاں رو رہی ہیں، آج دوبارہ مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، آج دوبارہ شیطان ننگا ناچ رہا ہے، آج دوبارہ سے وہی جو فلسطینی مسلمانوں کی چلانا تھا وہ دوبارہ سے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی موجود نہیں جو اس بارہ تاریخ کے
खिलाफ आवाज बुलंद करने की। आज ज़रूरत है मुसलमानों के इस मजबूत इत्तेहाद की। आज ज़रूरत है हमारे को आपस में दिफाई मोर्चाबंदी में एक होने की। आज ज़रूरत है 57 इस्लामी ममालिक के अक़वाम मुत्तहिदा में दरवाना आवाज़ बुलंद करने की। आज ज़रूरत है OIC को वोट के बजाय मजबूत इस्लामी दीवार बनाने की। जब ये सब मुसलमान मुत्तहिद होकर क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैं अपने नज़रिए का इख्तिताम इस शेर पर करूँगा। इश्क कातिल से भी मक़तूल से हमदर्दी भी, इश्क कातिल से भी मक़तूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अक़ीदत का सिला मांगेगा। दुआ है अल्लाह ताला से कि हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।